الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل ہم نے پڑھا تھا سورہ فرقان میں کہ ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے مجرموں میں سے، ٹھیک ہے، اور آپ کا رب کافی ہے ہدایت دینے والا اور مددگار، ٹھیک ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا کیا کہ قرآن ایک ساتھ پورا کیوں نہیں اتارا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اتارتے ہیں تاکہ مضبوط کر دیں اس کے ذریعے سے آپ کا دل، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے، اسے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب بھی وہ کوئی آپ سے سوال کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو ہم مضبوط دلیل لے کر آتے ہیں حق کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس سوال کا بہترین جواب اللہ تعالیٰ قرآن میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اپنے منہ کے بل وہ لوگ، کیونکہ وہ قرآن کے خلاف اپنی زبانوں کو استعمال کرتے تھے۔ اور آج یہ امت مسلمہ میں عام ہے یہ بات کہ قرآن پر اب لوگ جو ہے وہ انگلی اٹھانے لگے ہیں آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے۔ یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس کتاب کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی بھی کتاب کو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور البتہ تحقیق ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور بنایا تھا ہارون علیہ السلام کو ان کا وزیر۔ ہارون علیہ السلام کون تھے؟ کس کس کو پتا ہے کون تھے؟ اور ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی تھی۔ اور اتنا بڑا بھائی کا حق بھائی کے لیے آج تک کسی نے نہیں ادا کیا۔ نبوت کا درجہ سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے نبی بنا دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا اختیار ہے نا، اللہ کا دین ہے، جس کو چاہے چنتا ہے وہ۔ فرعون کی بیوی کو چن لیا اللہ نے، نہیں چنا تو لوط علیہ السلام کی بیوی کو نہیں چنا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو نہیں چنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو نہیں چنا، جو گھر کے لوگ تھے۔ اور اللہ کس کو چن رہا ہے؟ فرعون کی بیوی کو۔ بس یہ اللہ کی شان ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اسی میں حکمت اور بہتری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور ہم نے بنایا تھا ان کے بھائی کو ہارون کو ان کا وزیر یا مددگار۔ اس میں مفسرین کے دونوں اقوال ہیں کہ یہ کتاب توریت کے بارے میں آ رہا ہے یا اس وحی کے بارے میں آ رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنایا تھا اس وقت جو وحی کری تھی۔ یاد ہے پوری وحی؟ پیڑ میں آگ لگی دیکھی اور وہ گئے وہاں پہ کہ آگ کا میں کچھ حصہ لے آؤں، پھر پیڑ میں سے آواز آئی کہ میں تیرا رب ہوں۔ پورا واقعہ یاد ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کو پڑھ چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کتاب دی تھی نا، وہ فرعون کے موت کے بعد دی تھی، جب ان کی قوم سمندر پار کیا اور میدان تی میں پہنچ گئی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر لکھ کر ان کو بلایا تھا اپنے پاس اوپر، وہیں کوہ طور پر، وہاں پہ ان کو وہ تختیاں دی تھی کتاب کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کہ جب ہارون علیہ السلام کو مددگار بنایا اس وقت اللہ تعالیٰ نے کتاب نہیں دی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کری تھی، جس کو وحی خفی یا اکثر لوگ وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی مطلوع ہوتی ہے لیکن غیر مطلوع بولتے ہیں لوگ اس کو، کہ وہ کہلاتی ہے حدیث،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دو طرح کی وحی آتی تھی، ایک وہ وحی جو قرآن کی ہے اور ایک وہ وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتا تھا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں، وہ حدیث کا حصہ ہے۔ تو یہ اس وحی کی بات ہو رہی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کری۔ کون سی تبلیغ؟ اذهب الى فرعون انه طغى فقولوا قولا لینا، کیا ہے آگے؟ فقولوا قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، یہی ہے؟ کیوں نہیں یاد آ رہا تھا؟ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہو آپ دونوں، یاد آ گیا تھا؟ کیا مطلب ہوا؟ اچھا چلو، یہ آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہو، اس کا کیا مطلب ہوا جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے؟ اور جب ہم نے کہا، اللہ فرما رہے ہیں، جب ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب آپ جائیں فرعون کے پاس، مگر یاد رکھیں کہ اس سے اچھی بات کرنی ہے، نرم انداز میں بات کرنی ہے، شاید کہ وہ ہدایت پر آ جائے، شاید کہ وہ ڈر جائے، یخشا، خشیت اختیار کر لے اللہ کی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر کہ وہ جو وحی بھیجی تھی اس وقت۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے کہا تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، پھر ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، بالکل ہی ہلاک کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا اب آپ جائیں۔ کس قوم کی طرف بھیجا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے؟ جس قوم کا ذکر قرآن کے 28 پاروں میں، اور وہ ہے بنی اسرائیل۔ ٹھیک ہے، اور کیوں بھیجا؟ کہ ڈرائیں، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ یعنی پچھلے جو انبیاء گزرے، سب سے زیادہ انبیاء پتہ ہے بنی اسرائیل میں آئے۔ یہ جو یہودیوں کی قوم ہے جو بیٹھے ہوئے اسرائیل، سب سے زیادہ انبیاء اس قوم میں آئے اور سب سے زیادہ انہوں نے جھٹلایا اور نہیں مانے اگر پھر بھی، تو اللہ فرما رہے ہیں تاکہ ہم انہیں ہلاک کر دیں، بالکل ہی ہلاک کرنا۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ دمر کہتے ہیں دال میم را، دمر کہتے ہیں کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا اور اس کے بعد اس گھر کو تباہ کر دینا، بالکل ہی تباہ و برباد کر دینا۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں یوں استعمال کیا ہے کہ اگر انہوں نے نہیں مانا تو پھر ہم بالکل ہی ان کو ہلاک کر دیں گے۔ اور کیا ہوا تھا آخر میں بنی اسرائیل کا؟ کیا ہوا تھا آخر میں؟ قرادتاً خاسئین بنا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذلیل بندر بن گئے تھے وہ لوگ اور اسی میں مر گئے تھے پھر۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اور قوم نوح کو بھی جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو، ہم نے غرق کر دیا ان کو، اور ہم نے بنایا انہیں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان، اور ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے عذاب بہت دردناک۔ اب قوم نوح کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا۔ یاد ہے نا پھر کیا ہوا تھا؟ کہ قوم نے جھٹلایا اور تنور میں سے پانی نکلا اور وہ پانی بڑھتا ہی چلا گیا۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ ایک قطرہ بھی پانی اپنے اندر نہیں پینا ہے، جو پانی نکل رہا ہے وہ زمین کے اوپر ہی رہنا ہے۔ زمین نے پینا چھوڑ دیا تھا پانی، سینکڑوں فٹ پانی کھڑا ہو گیا تھا، اور اللہ نے ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ غرق کر دیا ان کو۔ اور عبرت کا نشان کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ ہے عبرت کا نشان، ٹھیک ہے، کہ آنے والے لوگوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بنے۔
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایسی عبرت کا نشان بنی کہ ان کی پوری جو قوم تھی وہ ختم ہو گئی تھی. صرف جو کشتی میں لوگ بچے تھے چند، حام، سام اور یافس، یہ 3 قبیلوں کے کچھ لوگ تھے، یہ کشتی میں بچے تھے، اور پھر ان سے نسل چلی ہے. اور یہ جو یاجوج ماجوج آئیں گے، مفسرین کہتے ہیں یہ یافس کی نسل سے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جو یافس قبیلہ تھا نا، اس کے جو لوگ ایمان لے آئے تھے، اس کشتی میں سوار ہو کے بچ گئے تھے، یہ یاجوج ماجوج یافس کی نسل سے ہیں. بہت سے مفسرین کہتے ہیں یہ. ٹھیک ہے، بہرحال. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے عذاب بہت دردناک عذاب، جہنم کا درد دینے والا عذاب، کہ وہاں کوئی، اللہ نے فرمایا نا، ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ آج ایک موت نہیں کئی موتوں کو پکارو لیکن اس عذاب سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. اب اللہ فرما رہے ہیں اور ہم نے ہلاک کر دیا قوم عاد اور قوم سمود کو اور کنویں والوں کو اور دیگر قوموں کو ان کے درمیان بہت سی. قوم عاد، قوم سمود ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، کہ کس طریقے سے ہلاک ہوئے، چیخ کی آواز آئی، بارش برسی، پتھر آئے. ٹھیک ہے، اوندے منہ پڑے رہے، اپنے گھروں میں ہلاک ہو گئے. یہاں ایک اور قوم کا ذکر ہے، اصحاب الرس کا. ٹھیک ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں تفسیر امام طبری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سورہ بروج میں ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، عبد الرحمن کیلانی صاحب یا تفسیر ابن کثیر کے سورہ قاف میں اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اخدود، قوم اخدود تھی. اس کا زیادہ ذکر نہیں ملتا کہ یہ اصحاب الرس کون لوگ تھے، کون سی قوم تھی. بس اتنا پتا ہے کہ یہ ایک نبی آئے تھے اور ان کی قوم نے اس نبی کو ایک کنویں میں ڈال دیا تھا. رس کا مطلب ہوتا ہے کنواں، اصحاب رس کنویں والے، اسی سے یہ مشہور ہو گئی، یہ قوم اسی سے مشہور تھی. ٹھیک ہے، تو بس اتنا تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کنویں والی قوم مشہور ہو گئی تھی، اپنے نبی کو کنویں میں ڈال دیا تھا اور نبی پر ایمان نہیں لے کر آئی تھی. ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا. پھر اللہ فرما رہے ہیں قرونم، اس کے علاوہ دیگر قومیں بھی ان کے درمیان جو تھی بہت ساری، ہم نے وہ بھی تباہ کر دی. اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھو بیٹا، جب سے دنیا بنی ہے نا، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، بے حساب رسول اور انبیاء ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 1,24,000 کے قریب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے یا انبیاء دنیا میں بھیجے، یہ روایت ثابت نہیں ہے. یہ اللہ کو اس کی تعداد پتہ ہے کہ کتنے انبیاء دنیا میں آئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بہت سے آئے ہیں، اور جس کا ضروری سمجھا اللہ نے ان کا ذکر ہمیں قرآن اور حدیث میں بتا دیا ہے. جن کا ذکر اللہ نے ضروری نہیں سمجھا ان کا نہیں بتایا. مثلا جیسے یہ جو وید ہے، ہندوؤں کی جو مقدس کتاب ہے، ٹھیک ہے، وید ہے، اصل میں وید ہے ان کی کتاب. گیتا تو ایک ویسی ہے، اصل جو مانتے ہیں نا ہندو، وہ وید کو مانتے ہیں، رگ وید، یجر وید. ٹھیک ہے، اس پہ ایمان لاتے ہیں. اور رگ وید، یجر وید جو ہے نا، اس میں پوری توحید بیان کری گئی ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ وہ آئیں گے. ہندوؤں کا مذہب تقریباً 5,000 سال پرانا مذہب ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی جو وہ کتاب ہے نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یجر وید یا وہ یہ صحیفے ہیں آسمان سے نازل ہوئے ہوئے. پتہ نا آسمان سے اللہ نے صحیفے بھی نازل کیے، 4 کتابیں تو نازل کی، صحیفے بھی نازل کیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ صحیفے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اس کے بارے میں پڑھو، سیمسن اینڈ ڈیلائلا، نام سنا ہے سیمسن اینڈ ڈیلائلا؟ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نبی تھے. یہ اللہ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد یہ کہ یہاں چونکہ آ رہا ہے دیگر بہت سی قومیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دی انبیاؤں کی، تو وہ اللہ کو بہتر پتا ہے کون سی قومیں تھی، کہاں تھی، کون سے نبی آئے، کون سے صحیفے اترے. لیکن ہمارے لیے اب قیامت تک کے لیے فل اینڈ فائنل کتاب جو ہے وہ یہ قرآن ہے، اور ہمارے لیے جو راستہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انجیل پڑھ رہے تھے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لی اور ان کو خاموش کرایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اگر دنیا میں موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو سوائے یہ کہ وہ میری پیروی کریں اور کوئی راستہ نہیں ہوگا ان کے پاس. کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آ جائیں تو ان کو بھی میری ہی سنت پہ چلنا پڑے گا, یا عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں ان کو بھی میری ہی سنت پہ چلنا پڑے گا. یہ فل اینڈ فائنل کتاب ہے. باقی ساری کتابیں, ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں. اللہ نے سب کچھ منسوخ کر دیا ہے. اور جتنی قومیں آئیں جو نکلتی چلی گئیں اپنے حدود سے باہر, حدود اللہ سے, اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرتا رہا. ٹھیک ہے, یہ تو تھی قرآن کی بات. ٹھیک ہے, دوسری چیز بیٹا یہ کہ یہ دن بڑے اہم چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایام معلومات جو ہے, یہ جو عشرہ ذی الحج کا ہے 1 سے 10 تک کا, اس کی بڑی اہمیت ہے. اس میں ذکر و اذکار کی, خاص کر تکبیرات پڑھنا. ٹھیک ہے, اللہ اکبر کبیرہ, یا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. سبحان اللہ پڑھنا, لا الہ الا اللہ پڑھنا, ٹھیک ہے, الحمدللہ پڑھنا, یہ لازمی پڑھنا چاہیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اس کے علاوہ اس میں روزے رکھنا, قرآن کی تلاوت کرنا, نمازیں پڑھنا, ذکر و اذکار کرنا, استغفار کرنا, سنتیں ادا کرنا, نوافل ادا کرنا, یہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے اور کثیر تعداد میں ثابت ہے. یہ بہت خاص دن ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے شروع ہو جائیں گے یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ سے, پھر ایام تشریق شروع ہو جائیں گے. 10 کے بعد 11, 12, 13 جو قربانی اور کھانے پینے کے دن ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ٹھیک ہے, یوم النحر کی الگ فضیلت ہے کہ جس میں قربانی کی جاتی ہے. صرف بتانے کا مقصد اتنا ہے کہ ان دنوں میں کچھ بھی نہ کرے آدمی تو کم سے کم اپنی تمام نمازوں کی روٹین صحیح رکھے. ذکر و اذکار, قرآن, نماز کے بعد کے اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, وہ لازمی کرے. اور اس کے بعد استغفار, لوگوں سے اچھا سلوک کرے. ٹھیک ہے, جو اخلاق ہے اس نے اخلاق اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے اس کی. جنت کے اعلیٰ درجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجوں میں محل کی ضمانت دی ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. اور جنت کے بیچ میں اس کے لیے محل کی ضمانت دی ہے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. اور جنت میں اس کے لیے محل کی ضمانت دی ہے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑا چھوڑ دے. یعنی سب سے زیادہ جو اعلیٰ درجے کا محل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ضمانت دی ہے جس کا اخلاق عمدہ ہے, کہ ہم اچھی بات نکالیں, لوگوں کو پریشان نہیں کریں. پڑوسی ہو گئے, رشتہ دار ہو گئے, کوئی ایسی خبر پھیلانا, کسی کو تنگ کرنا, ان چیزوں سے دور رہیں. بالکل پہلے گناہوں سے بچنا ہے اور پھر نیکی کی طرف آنا ہے, کیونکہ گناہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. گناہ سے آدمی بچے اور نیکیوں میں بڑھے. اب کیا ہے, اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا ہے, دھوکے پہ دھوکہ دے رہا ہے, حرام پہ حرام کمائے چلے جا رہا ہے. پہلے وہ ان چیزوں سے وہ کرے اور پھر نماز میں دل لگائے, اپنا ترجمہ یاد کرے, اس کا اثر آئے گا اس کے اوپر. اگر وہ یہ سوچ کے کر رہا ہے یار میں تو بس نماز پڑھ رہا ہوں, یہ میں کچھ بھی کرتا رہا ہوں, مجھے تو معاف ہے, یہ سوچے اللہ نے اگر پوچھ لیا تو کیا حساب دے گا. اور پتہ ہے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے زندگی کا. یہ جو ایک لمحہ ابھی گزر گیا نا, پوری دنیا کی دولت دے کر بھی اس کو نہیں خریدا جا سکتا. یہ ایک لمحہ ابھی ان سے جا کے پوچھو جو سب میرین میں گئے, 5 بندے اور سمندر کی تہ میں 13,000 فٹ نیچے جا کے سب مرین گر گئی. آج اس کی آکسیجن ختم ہونے کا آخری دن ہے, اور وہ سب میرین کا دروازہ بھی ایسا ہے وہ باہر سے نہیں کھل سکتا. پوری دنیا کے جہاز ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. اس میں 2 پاکستانی ہیں, بہت بڑے بڑے بزنس مین, ایک انگلینڈ کا برٹش بلینئر ہے, ایک کوئی اخباری رپورٹر ہے, اور ایک کیپٹن ہے, اور ایک CEO ہے, اور 2 پاکستانی نام ہے بڑے بزنس مین ہیں, وہ بھی ایک باپ ہے اور ایک اس کا بیٹا ہے. ارب پتی لوگ ہیں یہ لوگ. یہ 5 بندے سمندر کی تہ میں 13,000 فٹ نیچے وہ پڑی ہوئی ہے, کھلے سمندر میں. کہاں پہ وہ سب میرین پڑی ہے کسی کو نہیں پتا. ساری سیٹلائٹ سے دیکھ چکا امریکہ,
کینیڈا کے جہاز دیکھ چکے، انگلینڈ کے جہاز دیکھ چکے، کہیں نہیں مل رہا، اور آج ان کی آکسیجن ختم ہونے کا لاسٹ ڈے ہے۔ ہم تو دعا یہ کریں گے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم کرے کہ ان کو بخیریت واپس لے آئے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور بہترین صحت اور ہدایت پر رکھے اللہ ان کو۔ ہم تو مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے، اور باقی جو اس میں اگر کافر ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے دین کی۔ لیکن کہنے کا مقصد، صرف بتانے کا مطلب ہے، زندگی کی قیمت ان سے پوچھو اس ایک لمحے کی، کہ وہ اس وقت اگر ایک آکسیجن بھی لے رہے ہوں گے تو کس قدر بچا کے اور کس طریقے سے وہ لے رہے ہوں گے، ان سے پوچھا جائے۔ یہ زندگی کے لمحے جو ہے نا بہت قیمتی ہیں، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ دین سیکھے آدمی، عمل کرے اور آگے لوگوں میں بتائے۔ انسان دنیا سے چلا جائے گا، ایک ایک کر کے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، ایک ایک نسل جا رہی ہے، دوسری آ رہی ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے قرن کا ذکر، قرن کہتے ہیں اس ایک نسل کو، وہ چلی جاتی ہے دوسری نسل آ جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے تیسری نسل آ جاتی ہے۔ آج ہم دنیا میں ہیں، ہماری جگہ کل کوئی اور دنیا میں ہوں گے، اس گھر میں کوئی اور رہ رہا ہوگا، ہم جا چکے ہوں گے۔ ہر ایک کو جانا ہے، انسان یہ سوچے کہ کس حال میں جا رہا ہے، کیا وہ اللہ کو راضی کیا ہوا ہے، کیا اس نے جو ہے نا فرائض کی پابندی رکھی ہوئی ہے، کیا اس نے رشتہ داروں سے پڑوسیوں سے اچھا سلوک رکھا ہوا ہے۔ انسان کوشش کرے، بس مدد اللہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر، تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں یہ عشرہ ذی الحج میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل، تکبیرات اور نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔